مشتاق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے 700 ارب روپے کا ٹیکس کا حجم رکھا گیا اور اس کے بعد اس میں 400 ارب کا اضافہ کیا IMF کے دباؤ کا کہا جاتا ہے. اس کے لیے سپر ٹیکس ایک لگایا گیا جو کہ بڑے تاجروں پر بڑے صنعت کاروں پر جن کی آمدنی جو ہے کروڑوں میں ہے. اس کو کتنا جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں آپ خاص طور پر اس حوالے سے کہ وہ جو صنعتیں ہیں ان کی طرف سے بڑا رد عمل آ رہا ہے کہ یہ کوئی انجسٹیفائڈ ہے, نامناسب ہے, نامنصفانہ ہے؟ دیکھیں میں کئی دفعہ یہ بات پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو اکانومی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ویسٹرن ماڈل کام نہیں کرتا, ہمیں اپنی دیسی اور لوکل ماڈل کو کام میں لانا ہوگا. مثلا ہماری اکانومی کے جو ایشوز ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سپر ٹیکس لگا ہے, میں تو کہتا ہوں اس سے سپر بگاڑ اور اس سے سپر مہنگائی یہ آئے گی اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے بجائے ہمیں دوسرے مثلا ہماری امپورٹ کے اوپر اس کا پریشر پڑے گا, ایکسپورٹ کے اوپر اس کا پریشر پڑے گا, ہماری انڈسٹری کے اوپر جو آلریڈی انرجی کرائسس کی وجہ سے پریشر میں اس کے اوپر پریشر پڑے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ اس طرح کے ٹیکس آخر میں غریب کنزیومر ہی پر آئے ہیں, صارفین ہی کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. کوئی میکینزم کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ صارفین کی طرف منتقل نہیں ہوگا. تو ہمیں لوکل ماڈل کی طرف آنا ہوگا. IMF کا ماڈل ہمیں غربت سے نجات نہیں دلا سکتا, ویسٹرن ماڈل ہمیں غربت سے نجات نہیں دلا سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3000 ارب روپے کی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے بقول وزیر خزانہ ان کے بجٹ سپیچ میں, آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں. آپ یہ کر لیں کہ آپ کے جو 500 ارب روپے آپ صرف انرجی سیکٹر کو سبسڈی دے رہے ہیں, جو آپ کے بلیڈنگ SOEs ہے وہ ان کو آپ یا بیچیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر چلائیں. اسی طرح آپ جو ہے 50 رکنی کابینہ ابھی 4 اسپیشل بغیر تنخواہ کے بھی ہے, دفتر تو ہے نا, پروٹوکول تو ہے نا, گاڑیاں تو ہے نا, ڈرائیور اور عملہ تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے, تنخواہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا, لیکن وہ اس کی طرف. اسی طرح آپ جو باہر پیسہ پڑا ہوا ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر برطانیہ کی نیشنل ایجنسی ملک ریاض سے 40 ارب روپے لے کے یہاں بیچ سکتی ہے تو ہمارے ادارے کیوں؟ یہاں تو سینکڑوں ہزاروں ملک ریاض ہیں, تو ان کا پیسہ یہاں لایا جائے, اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر آپ اسی طرح چین سے قرض لیتے ہیں, سعودی عرب سے قرض لیتے ہیں, IMF سے قرض لیتے ہیں, یہ گزشتہ 30 سال سے ہم کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا مسائل کے اندر اضافہ ہوا. انوالو کرتے ہیں اجمل صاحب, وقفے میں بات چیت بھی ہو رہی تھی, میں چونکہ جانتا ہوں ذاتی طور پہ آپ مسلم لیگ نون کے سے بھی وابستگی رہی ہے.